بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو برائے جماعت چہارم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ سب سے پہلے اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ نظم کا تعارف، بلند خوانی اور آسان تشریح، ہم آواز الفاظ، الفاظ کے معنی منتخب کرنا، جملے بنائیے، شاعر اور مرکزی خیال، سوالات کے جوابات اور الفاظ متضاد۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے نظم کا تعارف۔ نظم کا نام صبح سویرے اٹھنا، اور شاعر کا نام تلوک چند محروم۔ اس نظم میں شاعر نے صبح سویرے اٹھنے کے فوائد بتائے ہیں۔ نظم میں شاعر نے ایک بچے کے متعلق بتایا ہے جو صبح سویرے اٹھ جاتا ہے، پھر وہ گھر سے نکل کر باغ میں سیر کے لیے جاتا ہے۔ وہ باغ میں گھاس کے نرم اور مخملی فرش پر چلنے کا لطف اٹھاتا ہے۔ باغ میں ہری ہری گھاس بھی ہے اور ہرے بھرے درخت بھی ہیں۔ درختوں پر پرندے ہیں جو ادھر ادھر اڑتے ہیں، گیت گاتے ہیں، خوبصورت سروں میں آوازیں نکالتے ہیں، اپنے مالک کی تعریف کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت اس کی محبت اور اس کے کرم کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ لڑکا یہ سب کچھ دیکھ کر خوش خوش گھر واپس آتا ہے اور ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کر کے بستہ سنبھال کر اسکول روانہ ہو جاتا ہے۔ اسکول میں وہ تمام دن محنت سے کام کرتا ہے اور اسی محنت کی وجہ سے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ تو تھا نظم کا تعارف۔ اب چلتے ہیں نظم کی بلند خوانی کی طرف۔ نظم کا نام ہے سویرے اٹھنا، شاعر تلوک چند محروم، صفحہ نمبر ہے 56۔ عزیز طلباء، آپ کو اپنی اسکرین پہ کچھ سوالات نظر آ رہے ہوں گے۔ ان سوالات کے جوابات آپ کو سبق کی بلند خوانی کے بعد معلوم ہوں گے، یا آپ ان سوالات کے جوابات بلند خوانی کے بعد جان سکیں گے۔ تو سبق کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ اٹھتا ہے سویرے جو لڑکا، ہے سارا دن وہ خوش رہتا، جب باغ میں سیر کو جاتا ہے، خوش ہو کر واپس آتا ہے۔ کیا نرم ہے پاؤں تلے سبزہ، ایک فرش بچھا ہے مخمل کا، اڑ اڑ کے پرندے گاتے ہیں، یہ تانے خوب اڑاتے ہیں، تعریف خدا کی کرتے ہیں، دم اس کے کرم کا بھرتے ہیں، واپس جب گھر کو آتا ہے، کچھ ماں کے ہاتھ سے کھاتا ہے، بستے کو بغل میں دباتا ہے، سیدھا اسکول کو جاتا ہے، دن بھر محنت سے پڑھتا ہے اور سب سے آگے بڑھتا ہے۔ عزیز طلباء، نظم کی بلند خوانی کے بعد اب ہم نظم کی تشریح کریں گے۔ اٹھتا ہے سویرے جو لڑکا، ہے سارا دن وہ خوش رہتا، یعنی کہ اس شعر میں شاعر یہ بتا رہا ہے کہ جو لڑکا صبح سویرے یا صبح کے وقت اٹھتا ہے وہ سارا دن چاق و چوبند رہتا ہے، جب باغ میں سیر کو جاتا ہے خوش ہو کر واپس آتا ہے، یعنی کہ جب وہ صبح کی سیر کو جاتا ہے تو وہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ کیا نرم ہے پاؤں تلے سبزہ، ایک فرش بچھا ہے مخمل کا۔ اس شعر میں شاعر باغ میں موجود ہریالی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ باغ میں موجود ہریالی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نرم کپڑے کا فرش ہو۔ اڑ اڑ کے پرندے گاتے ہیں، یہ تانے خوب اڑاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر یہ بتا رہا ہے کہ باغ میں پرندے
ایک شاخ سے دوسری شاخ پر بیٹھتے ہیں اور اپنی سریلی آواز میں گاتے ہیں۔ تعریف خدا کی کرتے ہیں، دم اس کے کرم کا بھرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر یہ بتا رہا ہے کہ پرندے اپنی خوبصورت آوازوں میں خدا کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ واپس جب گھر کو آتا ہے، کچھ ماں کے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ لڑکا جب سیر سے واپس آتا ہے تو اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاتا ہے۔ بستے کو بغل میں دباتا ہے، سیدھا اسکول کو جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ بتا رہا ہے کہ لڑکا بستہ پہن کر اسکول جاتا ہے، دن بھر محنت سے پڑھتا ہے اور سب سے آگے بڑھتا ہے۔ اس نظم کے آخری شعر میں شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ لڑکا پورا دن محنت سے پڑھتا ہے اور اسی محنت کی وجہ سے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھی سبق کی بلند خوانی اور اس کی تشریح۔ اب ہم اپنی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 58۔ سب سے پہلے ہم آواز الفاظ۔ ہم آواز الفاظ کی تعریف کیا ہے؟ ایسے الفاظ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوں وہ ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں۔ آپ نے نظم میں بھی دیکھا ہوگا کہ نظم میں بھی بہت سے ہم آواز الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک کالم دیا گیا ہے، اس میں آپ نے ہر لفظ کے دو ہم آواز الفاظ اس کے آگے لکھنے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے نرم۔ نرم، اس کے ہم آواز الفاظ کیا ہوں گے؟ کرم، گرم وغیرہ۔ باقی یہ پہلا لفظ کے میں نے آپ کو ہم آواز الفاظ بتا دیے، باقی میں الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں اور آپ نے ان کے ہم آواز الفاظ جو ہے وہ لکھنے ہیں۔ تلے، دم، کھاتا، آگے۔ سوال نمبر 2 ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں سے کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے معنی پر دائرہ بنائیے۔ سب سے پہلا جملہ ہے، پرندے تانے اڑاتے ہیں۔ تانے اڑانا کا مطلب آپ نے بتانا ہے۔ آپ کے سامنے 3 آپشن دیے گئے ہیں۔ الف، اونچا اڑنا، ب، تنکے اڑانا، جیم، سریلے گیت گانا۔ جی بالکل، سریلے گیت گانا۔ تانے اڑانا کا مطلب ہے سریلے گیت گانا۔ دوسرا جملہ ہے، اچھا لڑکا سویرے اٹھتا ہے۔ سویرے کا مطلب آپ نے بتانا ہے۔ الف، صبح صبح، ب، آدھی رات، جیم، دوپہر۔ تیسرا جملہ، گھاس مخمل کا فرش معلوم ہوتا ہے۔ مخمل کا آپ نے مطلب بتانا ہے۔ الف، کاٹن، ب، روئی، جیم، بہت نرم کپڑا۔ چوتھا جملہ ہے، پرندے خدا کا دم بھرتے ہیں۔ دم بھرتے کا مطلب آپ نے بتانا ہے۔ الف، گانا گانا، ب، تعریف کرنا اور جیم، لمحہ۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 3 ہے، نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ تو جملہ کی تعریف ہم پہلے بھی جو اپنے اسباق ہیں اس میں آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جملے کا مطلب ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ کہ جن سے بات سمجھ میں آ جائے۔ تو ہمارا پہلا لفظ ہے سبزہ۔ اس کا جملہ، سبزہ کا جملہ ہوگا، باغ میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ باقی الفاظ میں پڑھ دیتی ہوں، ان کے جملے آپ بنائیں گے۔ دم بھرنا، مخمل، تانے اڑانا اور محنت، ان الفاظ کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ سوال نمبر 4، سب سے پہلے شاعر کسے کہتے ہیں اور مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ شاعر اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ شعر لکھتا ہے، یعنی کہ شعر کہنے والے شخص کو شاعر کہتے ہیں۔ اور مرکزی خیال
کیا ہوتا ہے؟ ہر نظم میں شاعر کوئی نہ کوئی پیغام دیتا ہے. اس پیغام کو نظم کا مرکزی خیال کہتے ہیں. جیسے کہ اس نظم میں بھی شاعر نے ایک پیغام دیا ہے، اور شاعر کا وہ جو پیغام ہے ہم نے 3 سے 4 جملوں کی شکل میں لکھنا ہے. اس نظم میں شاعر نے کیا پیغام دیا ہے یا اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے کہ صبح کا منظر بہت سہانا ہوتا ہے، اور جو شخص صبح سویرے اٹھتا ہے وہ سارا دن چاق و چوبند رہتا ہے. پرندے صبح کے وقت ایک درخت سے دوسرے درخت پر بیٹھتے ہیں اور اپنے رب کی یا اپنے مالک کی تعریف بیان کرتے ہیں. عزیز طلبہ، سوال نمبر 5 آپ کے سامنے کچھ سوالات دیے گئے ہیں. آپ نے ان سوالات کے جوابات لکھنے ہیں. نظم کی ہر سطر مصرع کہلاتی ہے. 2 مصرے مل کر ایک شعر بناتے ہیں. آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس نظم میں کتنے اشعار ہیں. اس نظم میں کتنے اشعار ہیں. سوال نمبر 2 پرندے کس کی تعریف کرتے ہیں. سوال نمبر 3 لڑکا بستہ بغل میں دبا کر کہاں جاتا ہے. سوال نمبر 4 نظم کے کتنے اشعار میں لفظ ہے آیا ہے. عزیز طلبہ، سوال نمبر 6 ہے کہ متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں. متضاد الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی اصل الفاظ کے بالکل الٹ ہوتے ہیں. مثلا جیسے لفظ اچھا کا متضاد برا ہے. آپ کے سامنے نیچے ایک ٹیبل دیا گیا ہے، ان میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں. آپ نے ان الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے دن. دن کا متضاد یا اس کا الٹ کیا ہوگا؟ رات. جی بالکل ٹھیک، رات. باقی الفاظ میں پڑھ دیتی ہوں، آپ نے ان کے متضاد لکھنے ہیں. محبت، تندرست، فرش اور چھوٹا. ان الفاظ کے آپ متضاد لکھیں گے. عزیز طلبہ، آپ کے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ کو جتنا بھی کام آج کروایا گیا ہے آپ نے اسے لکھنا اور یاد کرنا ہے. عزیز طلبہ، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ نے اسے غور سے سنا اور سمجھا ہوگا. اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.